أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في موضع آخر: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں وہ ساعت سعید عطا فرمائی کہ اللہ کے گھروں میں سے ایک نئے گھر کا آج ہم افتتاح کر رہے ہیں۔ یہ محض اللہ کی توفیق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نہیں دیتے تو یقیناً یہ نیک کام، یہ مبارک کام ہم جیسے عاجز بندوں سے مکمل نہیں ہو پاتا۔ اس مسجد کی تعمیر پر اور اس مبارک موقع پر ہم تمام لوگ جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں وہ کم ہے میرے بھائیوں۔ اور میں اس موقع پر یہ دعا بھی دیتا چلوں ان تمام حضرات کو، اور خاص طور پر
ہمارے بزرگ الحاج خلیل سیٹھ رحمہ کے فرزندگان فیضی برادران کو جن کی کوششوں سے اتنی بڑی زمین اس مسجد کے لیے مہیا ہوئی، اور کویت کی اس خاتون کے لیے ہم دعا کریں جنہوں نے ایک عظیم رقم اس مسجد کی تعمیر کے لیے عطا کی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کے لیے اور ان حضرات کے علاوہ وہ سارے کے سارے حضرات جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں کسی بھی طریقے سے دامے درمے قدمے سخنے جس طریقے سے بھی اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، کہ اللہ کی رحمت کوئی بیش بہا چیزیں نہیں طلب کرتی ہے، اللہ کی رحمت تو محض ایک بہانہ طلب کرتی ہے۔ تو جن حضرات نے بھی کسی بھی حیثیت سے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی وسیع رحمت اور اپنے اس وسیع فضل کے بدلے میں ان تمام حضرات کو جنت میں اب گھر بنائے۔ حاضرین جمعہ، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ رمضان کی آمد ہے اور رمضان کے حوالے سے ہم لوگ کچھ گفتگو کریں۔ مسجد کے افتتاح کے مناسبت سے تو بہتر یہ ہوتا کہ ہم مسجد کی تعمیر اور اس کے لیے اسلامی شریعت نے جو فضائل بیان کیے اس پر گفتگو ہوتی، لیکن عنقریب رمضان ہمارے سروں پر ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ رمضان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں، اور اس لیے بھی مناسب سمجھا کہ رمضان ہماری زندگیوں میں آتا ہے اور آ کے گزر جاتا ہے۔ میرے سامنے جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے، یہ حضرات اگر اپنی عمر کے لحاظ سے ذرا کیلکولیٹ کریں، ذرا جوڑیں، تو ہر ایک شخص کسی ایک نتیجے پہ پہنچے گا کہ اگر اس نے 12 سال 13 سال 14 سال بلوغت کے بعد اگر اس نے روزہ رکھنا شروع کیا ہے تو اس کو اللہ رب العزت نے اس کے عمر کے لحاظ سے اب تک کتنے روزے اسے میسر ہوئے، ذرا جوڑیے میرے بھائیوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ روزوں کا جو مقصد ہے وہ اب تک ہمیں حاصل کیوں نہیں ہوا؟ میں 55 سال کا ہوں، اگر میں نے 10 سال کی عمر سے روزے رکھنے شروع کیے ہوں گے تو آج 45 سالوں کے روزے رکھ چکا ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان کی دعوے داری کرتے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے لوگو سنو، ہم نے جیسا پچھلی امتوں کے لیے روزے فرض کیے تھے وہ روزے تمہارے اوپر بھی ہم نے فرض کیے ہیں۔ کیوں فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ پرہیزگاری تمہاری زندگی میں آ جائے، تاکہ تقوی تمہاری زندگی میں آ جائے۔ اب ذرا غور کیجئے، 45 سال تک مسلسل ہر سال روزہ رکھنے کے باوجود بھی اگر ہمارا شوال ہمارے شعبان کی طرح ہے، ہم جیسے شعبان میں تھے ویسے ہی عید کا چاند نظر آ جانے کے بعد شوال کے ایام بھی بالکل ویسے ہی گزرتے ہیں جیسے ہمارے شعبان کے ایام گزرتے تھے، تو یہ روزہ رکھنے سے فائدہ کیا ہوا میرے بھائیوں؟ یہ روزہ رکھنے کا فائدہ ہوا لعلکم تتقون، اللہ نے کہا ہے تاکہ یہ روزہ رکھنے سے تمہارے اندر تقوی حاصل ہو۔ اگر یہ تقوی حاصل نہیں ہو رہا ہے تو آپ یقین جان لیجئے، کان کھول کر
کر میری بات سن لیجئے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ جرات کر رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنی بات نہیں کرتا. اس منبر پہ کھڑے ہو کر میں اللہ رب العزت کی بات کر رہا ہوں, اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں. اسی لیے اس جرات سے کہہ رہا ہوں کہ کان کھول کر سن لیجئے. میرے بھائیوں, اگر ہمارا شوال اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو ہم نے سحری ضرور کھائی, ہم نے افطاری ضرور کی, اور ایک بڑا المیہ ہے اور ایک رلا دینے والا لطیفہ یہ ہے, رمضان کے مہینوں میں, رمضان جو روزوں کا مہینہ تھا, اس میں ہم سحری اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمیں دوپہر میں کھانا نہیں ہے, اور افطاری میں اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم نے دوپہر میں کھایا نہیں تھا. یہ امت رمضان کے مہینے میں کچن کے بجٹ بڑھ جاتے ہیں مسلمانوں کے گھروں کے. ہم ساری تیاریاں کر لیتے ہیں, رمضان کو ابھی 3-4 روز باقی ہے, گھروں میں عورتیں تیاری کرنا شروع کر چکی ہیں, یہ خریدنا ہے, یہ خریدنا ہے, یہ لانا ہے, وہ لانا ہے. لیکن رمضان کے اصل معنوں سے ہم لوگ اب تک اس جانب توجہ نہیں کر پا رہے ہیں. ایسا کیوں ہے میرے بھائیوں؟ ایسا کیوں ہے کہ ہماری عبادتیں ہماری جسموں پر, ہماری زندگیوں میں ہماری عبادتوں کا اثر کیوں نہیں پڑتا؟ ہم روزے رکھتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم نمازیں پڑھتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا کیوں ہے میرے بھائیوں؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے آتے ہیں, میں ان حضرات کی بات کر رہا ہوں, اور بدقسمتی دیکھیے, اللہ اکبر, کہتے ہوئے بدن کانپنے لگتا ہے. امت مسلمہ کا صرف 2% حصہ نماز پڑھتا ہے, صرف 2%. جبکہ نماز کے مسائل پر اگر گفتگو کر لی جائے تو یہ ہمارے یہاں علماء بیٹھے ہوں گے, یہ اسلام اور کفر کا معاملہ ہے میرے بھائیوں, اسلام اور کفر کا معاملہ ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا. ہمارے علماء کا یہ فیصلہ ہے, فقہی مسائل نکلتے ہیں اس سے کہ اگر یہ کفر ہو گیا ہے تو نکاح و طلاق کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, حلت و حرمت کی بات آ جاتی ہے. اگر 2% مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تو 98% کے گھروں کے بارے میں آپ سوچ لیجئے. اور ایسا محض اس لیے کہ ہم بدقسمتی سے ہم نے سمجھ لیا کہ کرتا پاجامہ پہن لینے سے, لمبی داڑھی رکھ لینے سے, لمبی ٹوپی پہن لینے سے اور مسلمانوں جیسے نام رکھ لینے سے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, اس دھوکے میں مت رہیے, اس دھوکے میں مت رہیے جب تک ہم لوٹ کر دین اسلام کی اس بنیاد کی طرف نہیں آئیں گے جس میں ہم دین کو مکمل طور پر سمجھ نہ سکیں, تب تک ہمارے یہ اعمال ہماری زندگیوں پہ کوئی اثر نہیں ڈال سکتے. ہم نہیں جانتے کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے, روزے کی مشروعیت کی کا سبب کیا ہے, ہم نہیں جانتے کہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے, نماز کیسے پڑھی جاتی ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں ابا یہاں نیت باندھ کے نماز پڑھتے ہیں, ہم یہاں نیت باندھ کے نماز پڑھنے لگتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ گھر میں ہمارے ابا ایسے نماز پڑھتے ہیں, ہم نے ایسے نماز پڑھنا شروع کر دیا. ہم نہیں جانتے, ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ نماز جب بندہ یہاں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی کنیکٹیوٹی, اس کا تعلق, اس کا رابطہ اللہ رب العزت سے ہو جاتا ہے. وہ بڑی مشہور حدیث جبریل جسے کہا جاتا ہے, جس میں احسان کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے بتاتے ہوئے کہا تھا, ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تم اللہ کی عبادت ویسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تو کم از کم یہ تصور تو پیدا ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں, ہم میں سے کتنے حضرات نماز کی اس حقیقت کو پہنچتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے حضرات جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پوری سورہ فاتحہ پڑھ جاتے ہیں, کتنوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جب وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو عرش پہ
اس کا رب اللہ تعالیٰ، ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے، جب ہم اللہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، ہمارا اللہ اس رابطے کو مطلب صرف سوچ لیجئے کہ کتنی بڑی کنیکٹیوٹی ہے کہ جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو ہمارا اللہ عرش پر فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ آپ کا ذکر اللہ عرش پہ کرتے ہیں، لیکن ہم نادان آج تک اس فلسفے کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ ہم حج بھی کر کے آ جاتے ہیں، ہم زکاتیں بھی دے دیتے ہیں، لیکن نہ حج کا کوئی اثر معاشرے پہ اس کا انعکاس ہوتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے، نہ ہی زکاتوں کا کوئی اثر نظر آتا ہے۔ ایسا محض اس لیے ہے کہ اسلام کے لیے اللہ رب العزت نے، آپ ذرا غور کیجئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پڑھا لکھا طبقہ یہاں موجود ہے، اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر قائم ہے، جب اسلام کا نزول ہوا، جب پہلی مرتبہ پہلی وحی نازل ہوئی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن 5 بنیادوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان میں سے کسی ایک بنیاد کی بات ہوتی، کہا جاتا کہ لا الہ الا اللہ کہو اور یہی فلاح اور بہبودی کا ضامن ہے، کہا جاتا کہ نماز پڑھو، کہا جاتا کہ روزے رکھو، کہا جاتا کہ حج کرو، کہا جاتا کہ زکات دو، لیکن اللہ رب العزت نے یہ 5 میں سے کسی چیز کا ذکر نہ کر کے کہا اقرا، پڑھ، اس لیے کہ پڑھے گا، جب تم پڑھو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے، اس کے تقاضے ہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے۔ اور اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ زبان سے ڈر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے۔ آج ذرا غور کیجئے، کیا بت پندار کو، اس نفس کو ہم نے اپنا خدا نہیں بنایا؟ ہمارے گھروں میں کیا ایسے حضرات موجود نہیں ہیں؟ کیا صبح کے وقت جب مؤذن او لاہوتی نعرہ لگاتا اللہ اکبر کی جب صدائے بہار جب گشت کرتی ہے، عین اسی وقت کیا ایک شیطان ہمارے گھروں میں سوئے ہوئے لوگوں کو تھپ تھپا کے یہ کہتا نہیں سو جا، ابھی تو سورج بھی نہیں نکلا، ابھی بہت ٹائم ہے۔ میں ادھر ادھر کی بات نہ کروں، میں مالیگاؤں کی بھی بات نہ کروں، میں اس عائشہ نگر کی بات کروں، اس کے اطراف میں رہنے والوں کی بات کروں۔ کیا ہمارے مسلمان گھروں میں ایسے افراد نہیں ہیں کہ ایک طرف اللہ رب العزت کا منادی آواز دیتا ہے اور دوسری طرف سے شیطان اسے روکتا ہے؟ وہ کس کی بات مانتا ہے میرے بھائیوں؟ کس کی بات مانتا ہے؟ بندگی کا دعویٰ اللہ سے، اطاعت شیطان کی؟ کیا یہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے معاشرے میں پایا نہیں جاتا ہے؟ یہ محض اس لیے ہے کہ ہم نے جو اقرا کی تعلیم دی اور جو مینول اللہ رب العزت نے ہمیں دیا تھا، وہ جو کتاب ہدایت ہمیں اللہ رب العزت نے دی تھی، وہ کتاب ہم نے پڑھنا چھوڑ دی، اس کتاب کو ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا۔ ہم عجیب قوم ہیں، اور مطلب اس عجب پر اور اس معاملے پر جتنا بھی تعجب کیا جائے وہ کم لگتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کی دعوے داری کرتے ہیں۔ ہے نا محبت میرے بھائیوں؟ اور سب کا سر ہلے گا، سب کہیں گے ہے، لیکن اس محبت کا فلسفہ مجھے ذرا کوئی سمجھائے کہ محبوب سے محبت بھی ہے اور محبوب کا کلام سمجھنے کی ضرورت بھی میں نہیں محسوس کرتا، کبھی چاہت بھی نہیں ہوتی کہ میرا محبوب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، ذرا سمجھو تو صحیح، ذرا سوچو تو صحیح۔ آخر کو میں نے محبت کی دعوے داری کی ہے، آخر کو اس کا کلمہ پڑھا ہے، آخر کو لا الہ الا اللہ کہہ کے اس کے آگے اپنا سر جھکایا ہے، ذرا دیکھو تو میرا محبوب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ کبھی یہ احساس بیدار ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ اور اس احساس کی کمی میں یہ احساس چونکہ بیٹا نہیں ہوتا، اس لیے ہم نہیں جان سکے کہ ہماری نمازیں کیسی ہونی چاہیے، اس لیے ہم نہیں جان سکے کہ ہمارے روزے کیسے ہونے چاہیے، اس لیے ہم نہیں جان سکے میرے بھائیوں کہ ہماری زکات اور ہمارے حج کیسے ہونے چاہیے۔ ہم اگر پڑھتے
ہم اگر پڑھتے، ہم اس کتاب ہدایت کو اگر اپنی بصیرت کی آنکھوں سے پڑھتے، اگر اسی محبت کے جذبے سے پڑھتے کہ یہ میرے محبوب کا کلام ہے، اگر یہ سمجھ کے پڑھتے کہ یہی میرے لیے مینول اور کتاب ہدایت ہے، تو یقین مانیے میں اس منبر پہ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مسلمان آج بھی اس دنیا کی قیادت و سیادت کرتے رہتے جیسا کہ ہمارے اسلاف نے کر کے دکھایا تھا۔ افسوس افسوس صد افسوس، مسلمانوں نے اس کتاب ہدایت کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے سب سے بڑی جو غلطی، میں دیگر حضرات سے گزارش کروں گا کہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، برائے کرم مسجد کا احترام کریں اور خاموش رہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم قرآن مجید کو سمجھتے رہتے تو ہمیں یہ احساس ہوتا کہ ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے۔ نماز کے بارے میں قرآن مجید کا واضح پیغام ہے، واضح۔ میں نے کہا تھا کہ اس منبر سے میں اپنی بات نہیں کہوں گا، قرآن اٹھائیے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش اور منکر کام سے روکتی ہے۔ نماز فحش اور منکر کام سے روکتی ہے۔ کیا یہ ہمارا مشاہدہ نہیں ہے کہ ہمارا مصلی، اس مسجد میں آنے والا، نماز ادا کرنے والا شخص مسجد کے گیٹ پہ بیڑی کا آخری کش پھینکتا ہے اور آ کر یہاں نماز پڑھتا ہے، باہر نکل کے پھر بیڑی پینے لگتا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، باہر جا کے پھر جھوٹ بولنے لگتا ہے، غیبت کرتے ہوئے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، باہر جا کے پھر غیبت کرنے لگتا ہے۔ اس نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ جبکہ قرآن مجید کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش اور منکر کام سے روکتی ہے۔ ہم نے عبادتوں کو رسم بنا لیا ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو محض اٹھنے بیٹھنے کو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرماتے، دیکھیے میں دور نبی کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، مسجد میں موجود تھے۔ ایک صحابی آئے اور مطلب اس حدیث کی روح سے ایسا لگتا ہے ابھی نیا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ابھی ان کو نماز کے احکامات اور نماز کیسے ادا کی جائے وہ معلوم نہیں، آ کے نماز پڑھ کے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جا کے نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، تم نے اٹھک بیٹھک ضرور کی ہے، اٹھک بیٹھک کا نام نماز نہیں ہے، اٹھک بیٹھک کا نام نماز نہیں ہے میرے بھائیو۔ نماز ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، نماز کو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ کا اللہ، آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ذرا آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیے، ابھی کسی منسٹر کے پاس جانا ہو جسے پیشاب پخانے کی تمیز نہیں ہوتی ہے، جو یوں کپڑا سیدھا کرتے رہتے ہیں، ٹائی صحیح کرتے رہتے ہیں، اٹینشن کھڑے رہتے ہیں، ایک ایسے شخص کے سامنے جسے میں یقین سے کہتا ہوں پیشاب پخانے کی تمیز نہیں ہے اور یوں اٹینشن رہتا ہے انسان، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اسے ذرا احساس نہیں ہوتا۔ ایک مچھر کا کاٹنا اسے مجبور کر دیتا ہے یوں کرے، ادھر داڑھی کھجائے، ادھر بال کھجائے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، کھانس بھی رہا ہے، معلوم نہیں کیا کر رہا ہے۔ یہ ایسا محض اس لیے ہو رہا ہے کہ دین کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، دین کو ہم نے جانا نہیں ہے، دین کو ہم نے پہچانا نہیں ہے، دین وراثت میں ہم کو مل گیا ہے اور ہم نے سمجھ لیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے بس اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام اس کو نہیں کہتے۔ کسی دھوکے میں مت رہیے گا میرے بھائیو، کسی دھوکے میں مت رہیے گا۔ اسلام محض نام نہیں ہے، اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، ایک ایسا دین ہے جو 24 گھنٹہ آپ کا مراقبہ کرتا ہے، 24 گھنٹہ آپ کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو آپ کو بازاروں میں چلنے پھرنے کا ڈھنگ بتاتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو بیع و شراء، خرید و فروخت کے احکام سکھاتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو پڑوسیوں کے حقوق آپ کو دیتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو گھروں میں عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ پل
پل پل کا نام اسلام ہے، لمحے لمحے کا نام اسلام ہے، 24 گھنٹے میں ایک پل بھی ایسا آپ سوئیں تو کیسے سوئیں یہ اسلام آپ کو سکھاتا ہے۔ آپ اٹھیں، اگر دیکھیے یہاں تک سکھاتا ہے کہ اگر سوتے میں آپ کی نیند کھل گئی تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ صبح اٹھیں تو آپ کو کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا کہنا ہے۔ اسلام اور آج کا مسلمان بدقسمتی سے روایتی مسلمان بن گیا ہے، اس نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ قرآن جانتا تو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو دوسری آیت پڑھی تھی، وقت گزرتا جا رہا ہے، میں اس میرے بھائیوں اس عظیم بہت ہی عظیم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں کہوں گا کان کھول کر سن لیجیے۔ اور یہ جرأت کہیں گے کہ بڑا عجیب شخص ہے، ہم کو کہہ رہا ہے کہ کان کو، میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے کہہ رہا ہے کہ کان کھول کر سن لیجیے، لیکن میرے بھائیوں وقت ہے، کہنا چاہیے اور بار بار کہنا چاہیے، اور بغیر کسی جھجک کے کہنا چاہیے، اسی جرأت رندانہ کے ساتھ یہ بات کہنی چاہیے کہ میرے بھائیوں دھوکہ مت کھاؤ، دھوکے میں مت رہو، اپنی زندگیوں کا احتساب کرو۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت پڑھی تھی، ذرا اس آیت کو سنو، رونگٹے کانپ جاتے ہیں میرے بھائیوں، رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کا ماحول میرے بھائیوں، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں اپنے بچوں کی نہیں ہوگی، باپ اپنے بچوں کا نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں دعا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ ارفع راسک سل تعطا، کہ اے میرے حبیب اپنا سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن امت کے بہت سارے خوش نصیبوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی، ہم تمام لوگوں کو اس لسٹ میں شامل کرے جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ میرے بھائیوں سنیے، اب سنیے میری بات۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور اپنے بہت ساری امتیوں کی شفاعت کریں گے، اسی وقت ایک شکایت بھی کریں گے، اور وہ شکایت میں نے ابھی قرآن کی آیت وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میرے رب میرے قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا۔ ذرا سوچئے، یہ مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ذرا سوچیں قرآن سے آپ کا رشتہ کہاں تک ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ مہجور کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مہجور کا اطلاق اس شخص پر بھی ہوگا جو 3 دن تک مسلسل قرآن نہ پڑھے۔ جو شخص 3 دن تک مسلسل قرآن نہ پڑھے اس کا اطلاق مہجور پر ہوگا۔ تو ہم جو شفاعت کے طلبگار ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میرے قوم کے لوگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سوچو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام ان شفاعت ہونے والوں کی لسٹ میں نہ ہو کر ان حضرات کی لسٹ میں ہو جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکایت کریں گے۔ ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، ہر شخص جانتا ہے خوب اچھی طریقے سے۔ میں تو اگر کہوں، اور چونکہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے اس منبر پہ میں بیٹھا ہوں، میں سوال و جواب نہیں کر سکتا، یہاں نیچے کھڑے رہتا تو ایک ایک سے پوچھتا آج آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ آج آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ اپنے آپ میں جواب دے لیجئے، کہہ دیجئے کہ ہاں پڑھا ہے، کہہ دیجئے کہ نہیں پڑھا ہے۔ اور اگر نہیں پڑھا ہے تو سوچ لیجئے اپنا نام اس لسٹ میں اگر موجود ہے، اس لسٹ سے نام کٹوانے کی ابھی ارادہ کر لیجئے کہ نہیں ہے اللہ، نہیں اب نہیں، میں آج یہ عہد کرتا ہوں، اسی وقت یہ عہد کرتا ہوں
کہ تیرے اس قرآن کو میں اپنے دل کی بہار بناؤں گا، اس قرآن سے اپنے رشتے کو میں بہت مضبوط سے مضبوط تر کروں گا، اس قرآن کو میں تیری زبان میں پڑھوں گا، اس قرآن کو میں اپنی زبان میں سمجھوں گا، یہ میں اپنا پروگرام بناؤں گا۔ اگر ہم ایسا کر لیں گے ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے محمد رسول اللہ کہا ہے، ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ تعلیم ملے گی کہ ہم بازاروں میں کیسے رہیں، ہمیں یہ تعلیم ملے گی کہ ہم اپنے کارخانوں اور فیکٹریوں میں کیسے رہیں، ہمیں یہ تعلیم ملے گی کہ ہم اپنے لون میں کیسے کریں، ہمیں یہ تعلیم ملے گی کہ ہم اگر مزدوری کرتے ہیں تو کیسے مزدوری کریں، ہمیں یہ تعلیم ملے گی کہ اللہ نے اگر مزدوروں کے اوپر ہمیں رکھا ہے تو ہمیں کیسے رہنا پڑے گا۔ اور اس قرآن کی بابت میں ایک دعا بہت اکثر و بیشتر یہ دعا دہراتا ہوں، اور آج کے اس خطبے کا اختتام بھی اسی دعا سے کروں گا۔ قرآن عظیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیسی تھی؟ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا آپ کی زندگی مکمل طور پر قرآن کا آئینہ تھی، آپ کا پورا 24 گھنٹے کا معمول قرآن اور قرآن تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی پرسوز انداز میں بہت ہی رلا دینے والے آواز کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ میں تیرا بندہ، میں تیرے بندے کا بیٹا، میں تیری لونڈی کا بیٹا، اسألک بکل اسم ہوا لکا، میں تیری اس سارے اسماء جلیلہ کو واسطہ بنا کر تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تو اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ آئیے میرے حضرات آج یہ عہد کریں، اس مسجد کا افتتاح کا پہلا دن ہے، یہاں سے یہ پیغام لے کے جائیں کہ ہم اپنے آپ کو قرآن عظیم سے جوڑیں گے، ہم اپنے آپ کو قرآن عظیم سے جوڑیں گے۔ ہم اگر اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو اس دعوے کو سچ کر دکھائیں گے، اور آج ہی سے اپنے محبوب کی باتوں کو سمجھنے کی طرف رجوع کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأكبر قوموا للصلاة